اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا هو الذي جعل الشمس ضياء وہی ہے اللہ جس نے سورج کو روشن بنایا، والقمر نورا اور چاند کو منور کیا، وقدره منازلا اور اس کے لیے منزل مقرر کی، لتعلموا عدد السنین والحساب تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یہ چیزیں اللہ نے با مقصد ہی پیدا فرمائی ہے، یفصل الآیات وہ آیات کو کول کول کر بیان فرماتا ہے، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے سورج اور چاند کا بیان ہے۔ سورج اور چاند مقررہ حساب کے مطابق اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، دونوں کے ذریعے سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرنے کے علاوہ انسانوں کے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ دلائل ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی عقل سے غور و فکر کرتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے آسمان اور زمینوں میں پیدا فرمایا ہے، لآیات لقوم یتقون، ان میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو ڈرتے ہیں۔ رات اور دن کے نظام اور پوری کائنات میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں۔ ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے والوں پر اللہ کی عظمت واضح ہو جاتی ہے، لہذا وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کائنات کے جن حقائق کی طرف قرآن حکیم اشارہ فرماتا ہے، اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ کائنات کا یہ حیرت انگیز نظام جس میں چاند و سورج ایسے منظم و طے شدہ حساب کے پابند ہو کر اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اللہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی نشانیاں ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور اس پر مطمئن ہو گئے، ہم والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اس آیت میں دنیا کے طلبگار اور اللہ کی نشانیوں پر غور نہ کرنے والوں کی چار حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، انہیں اللہ سے ملنے کی توقع نہیں۔ نمبر 2، انہوں نے دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ نمبر 3، اسی دنیاوی زندگی پر وہ خوش اور مطمئن ہے۔ نمبر 4، ایسے غافل ہیں کہ توحید کی ہر طرف پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے۔ اللہ سے غافل لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے دنیا میں ایسا دل لگایا کہ آخرت کی اور اللہ کے پاس جانے کی کچھ خبر ہی نہ رہی، اسی چند روزہ حیات کو مقصود اصلی بنا لیا، اور قدرت کی جو نشانیاں اوپر بیان ہوئی ان میں کبھی غور و تأمل نہ کیا کہ ایسا مضبوط اور حکیمانہ نظام یوں ہی بیکار نہیں بنایا گیا، ضرور اس تخلیق کا کوئی خاص مقصد ہوگا۔ پھر جس نے پچھلی مرتبہ ایسی عجیب و غریب مخلوقات پیدا فرمائی، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ سے ملاقات کو بلانے والے دنیا پرستوں کے برے انجام کا ذکر ہے۔ ان کی غفلت کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔
یہ سزا ان کے لیے اپنے عمل کا نتیجہ ہوگا۔ جہنم کو خواہشات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، جہنم کو خواہشات سے اور جنت کو ناپسندیدہ مشکل امور سے ڈانپ دیا گیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کی ایمان کی وجہ سے انہیں پہنچا دے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، نعمت والے باغات میں، فی جنات النعیم، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ اللہ کی نشانیوں میں غور فکر کرنے والوں کی رہنمائی کا بیان ہے۔ ان کے ایمان و نیک اعمال کا بدلہ ابدی نعمت و راحت والے جنت کے باغات کی صورت میں دیا جائے گا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل ایک نہایت حسین اور خوشبودار صورت میں اس کے سامنے آئے گا۔ وہ اسے دیکھ کر کہے گا، تم کیا چیز ہو؟ اللہ کی قسم، میں تو تمہیں سراسر ایک سچا آدمی دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہے گا، میں تمہارا عمل ہوں۔ پھر وہ اس کی نور اور جنت تک رہنمائی کرے گا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں ان کی دعائی ہوگی، سبحانک اللہم، کہ اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کا استقبال سلام سے ہوگا، وآخر دعواہم، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا، ان الحمدللہ رب العالمین، کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اہل جنت کے چند مخصوص حالات کا بیان ہے۔ ان کی زبانوں پر اللہ کی حمد و تسبیح جاری ہوگی۔ ہر ملاقات پر وہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے۔ ان کی ہر مجلس کا اختتام اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہوگا۔ حدیث مبارک کے مطابق اہل جنت کے وجود میں تسبیح و تحمید سانس کی طرح جاری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنتی جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے، وہ نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، اور نہ ناک صاف کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، جو کھانا وہ کھائیں گے وہ کہا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا، بس ڈکار آئے گی اور پسینہ آئے گا، جس سے مشک کی خوشبو آئے گی، اور ان کا کھانا تحلیل ہو جائے گا۔ ان کے دلوں میں، ان کی زبانوں پر تسبیح اور حمد خود بخود بھی اختیار جاری ہوگی، جس طرح سانس خود بخود جاری رہتی ہے۔ تحیت ان کے معنی ہے زندگی کی دعا دینا، کہ اللہ تمہیں زندگی بخشے، یعنی وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایک دوسرے کو زندہ رہنے کی دعا، سلام کے الفاظ دیں گے، جیسا کہ اللہ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا۔ اور ان کی دعا اور گفتگو کا اختتام رب العالمین کی حمد کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں بھی ان کی گفتگو اور دعا کا خاتمہ اللہ کی حمد و تسبیح کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ جنت میں بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اور اگر اللہ بھی لوگوں کو نقصان پہنچانے میں ایسے ہی جلد بازی فرماتا، جلدی فرماتا، استعجالهم بالخیر، جیسے وہ بلائی کے لیے جلد بازی کرتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی عمر کی میعاد ضرور پوری ہو چکی ہوتی۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، لہذا ہم ان لوگوں کو چھوڑ لیتے ہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ اس آیت کے اصل مخاطب منکرین آخرت ہے، مگر اس کا حکم عام ہے کہ انسان جلد باز ہے اور پوری طور پر خیر اور بھلائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس کے لیے اس کی برائی پر اتنی ہی جلد عذاب کا فیصلہ کر دیا جاتا تو جلد ہی وہ موت اور تباہی سے دوچار ہو جاتا۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب فوراً اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص برائیوں کا مرتکب ہو رہتا ہے تو اللہ اس کو ڈیل دیتا ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی موڑ پر توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، تو ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے پکارتے ہیں۔
فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور فرما دیتے ہیں، مر کلم یدعونا الی ضر مسہ، تو ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اس طرح حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا جو کام کرتے تھے۔ ناشکر بندوں کا اللہ کے ساتھ احسان فراموشی کا بیان ہے کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت میں گڑ گڑا کر اللہ سے رحم کی التجا کرتے ہیں، اور تکلیف دور ہونے پر اللہ سے ایسے غافل ہو جاتے ہیں گویا کہ اس کو کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ حد سے گزرنے والوں کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں۔ دنیا کا نظام اس طرح بنا ہے کہ آدمی بار بار کسی نہ کسی تکلیف حادثہ کی زد میں آ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی راہ سمجھائی نہیں دیتی اور خلاصی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو اس وقت آدمی محسوس کرنے لگتا ہے کہ خارجی طاقتوں کے مقابلے میں وہ آدمی بے بس ہو کر بے اختیار اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ وہ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیتا ہے، مگر یہ حالت صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ مصیبتوں کی گرفت میں ہو۔ مصیبت سے نجات پاتے ہی وہ دوبارہ ایسے ہی غافل اور سرکش بن جاتا ہے۔ ان لوگوں کی اس طرح اظہار بندگی اللہ کے ہاں معتبر نہیں، کیونکہ اللہ کو وہ اظہار بندگی کا مطلوب ہے جو خوشی و راحت، رنج و تکلیف ہر حالت میں کی جائے، اور اپنی غرض کی بندگی کی تو اللہ کے نزدیک کوئی قیمت اور اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔